تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو ایسا خالق ہے کہ خود مخلوق نہیں، ایسا رازق ہے کہ خود مرزوق نہیں، ایسا رب ہے کہ خود مربوب نہیں۔ وہ اکبر اس لیے اکبر نہیں ہے کہ وہ اکبر ہے، وہ اکبر اسی لیے اکبر ہے کہ کہیں سے اصغر نہیں ہے۔ اور یہ جملے میں نے اس لیے بھی آپ کے حافظے کی بیاض تک پہنچائے کہ ضرورت ہے کہ جب توحید کا ذکر ہو رہا ہے تو رزق معرفت توحید جس ذات نے ہم تک پہنچایا وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی ہے۔ اللہ نے 14 سفرائے توحید ہم تک بھیجے اور 14 رہبران مطلق کہ جنہوں نے کائنات کو رزق معرفت توحید بانٹا ہے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام رئیس مسلک جعفریہ مقبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام، علماء کرام کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں کہ سائل نے سوال کیا کہ مولا رزق کیا ہے، تو امام نے رزق کی کئی اقسام بیان کیے۔ تو سائل نے کہا کہ مولا اس میں سب سے اعلیٰ رزق کون سا ہے اور سب سے کم تر یعنی سب سے ادنا قسم کون سی ہے رزق کی؟ تو امام نے فرمایا جو تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے یہ رزق کی سب سے ادنا قسم ہے۔ تو سائل نے سوال کیا مولا تو سب سے اعلیٰ رزق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا رزق معرفت توحید، یہ ہے سب سے اعلیٰ رزق۔ اس لیے کہ عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط سماوی میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ ہے، ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے ائتلاف سے مؤتلف ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے۔ عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ضو ہے، اور ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ المختصر اگر آسمانوں پر نگاہ ڈالیں تو اسی واجب الوجود کا جلال نظر آئے، اور گل قدے ارضی کو دیکھیں تو اسی کا جمال نظر آئے۔ اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے آج تک اور قیامت تک حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چلتا رہے گا۔ اس لیے کہ ہمیں کیا پتا کہ وہ کب سے ہے، کب سے تھا اور کب تک رہے گا۔ کوئی ایسا بھی ہو کہ جو محرم اسرار توحید ہو اور ہمیں بتائے کہ وہ کب سے ہے، کب سے تھا اور کب تک رہے گا۔ تو پوری کائنات پر احسان ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کب سے ہے، کب سے تھا اور کب تک رہے گا۔ یعنی ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ کب سے ہے۔ اس کا مطلب جہاں جہاں بھی توحید کا اقرار کیا جاتا ہے ان سب پر سرکار ختمی مرتبت کا احسان ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ حیات لا الہ الا اللہ منحصر ہے سرکار کے لبوں کی جنبش پر۔ اگر یہ کہہ دیں کہ وہ ہے تو ہم سب مانیں گے کہ وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کو بھی مانا ہے تو سرکار کے کہنے پر مانا ہے۔ آئیے حضرات، میں اب چونکہ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک کے بعد نعت سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس مدحت کے قافلے کو دو گام اور آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم گزارش کر رہے ہیں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالمی شہرت یافتہ محترم عامر فیض آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور نعت نبی کریم کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ کا اپنا فریضہ اولی یہ ہے کہ ہر شاعر اور ہر خطیب کی دعوت پر آپ کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے محمد و آل محمد کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرنا ہے۔ آپ حضرات صلوات بلند آواز سے پیش کریں۔ سب سے پہلے میں قدیری یووا فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کو آج کے اس سیمینار کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سارے لٹریری پرسن دائس پر موجود ہیں۔ بہت کم وقت میں ایک مطلع 3-4 شعر
नाते पाक के हाजिर करता हूँ। समात फरमाए, एक सलवात पढ़ दे बाज़ भाई। महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है, महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है, महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है, महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है, महकती है ज़बानें और मिदहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। अब यहाँ से शेर, मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। मरीजों पर मैं दम करता हूँ, इनके नाम की तस्बीह, मरीजों पर मैं दम करता हूँ, इनके नाम की तस्बीह, मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है, मेरे सरकार के सदक़े में सेहत हो ही जाती है। मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ राब्त है ऐसा, तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ राब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ, तिलावत हो ही जाती है, मोहम्मद कहता रहता हूँ, तिलावत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ राब्त है ऐसा, तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ राब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ,
تلاوت ہو ہی جاتی ہے، میں نام آقا کا لیتا ہوں، عبادت ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ بھی شعر، میں نام آقا کا لیتا ہوں، عبادت ہو ہی جاتی ہے، مریضوں پر میں دعا کرتا ہوں ان کے نام کی تسبیح، مریضوں پر میں دم کرتا ہوں ان کے نام کی تسبیح، محمد کہتا رہتا ہوں، محمد کہتا رہتا ہوں، تلاوت ہو ہی جاتی ہے، محمد ایک صلوات پڑھ دے باؤ بڑا یہ سب چل، محمد آئیے سرکار، محمد کہتا رہتا ہوں، تلاوت ہو ہی جاتی ہے، میں نام آقا کا لیتا ہوں، عبادت ہو ہی جاتی ہے، میں نام آقا کا لیتا ہوں، عبادت ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، میں نام آقا کا لیتا ہوں، عبادت ہو ہی جاتی ہے، تمہارے حسین کا چرچا ہو چاہے جتنے پردے میں، تمہارے حسین کا چرچا ہو چاہے جتنے پردے میں، مگر عاشق حقیقی ہی ہو زیارت ہو ہی جاتی ہے، مگر عاشق حقیقی ہی ہو زیارت ہو ہی جاتی ہے، تمہارے نام کا سرکار آگے تشریف لے، تمہارے نام کا قرآن سے کچھ رابط ہے ایسا، محمد کہتا رہتا ہوں، محمد کہتا رہتا ہوں، آخری شعر، محمد کہتا رہتا ہوں، تلاوت ہو ہی جاتی ہے، میں نام آقا کا لیتا ہوں، عبادت ہو ہی جاتی ہے، مصلی جب بچھتا ہے نماز نعت خوانی کا، مصلی جب بچھتا ہے نماز نعت خوانی کا، غلام ایک ساتھ رہتے ہیں، جماعت ہو ہی جاتی ہے، غلام ایک ساتھ رہتے ہیں، جماعت ہو ہی جاتی ہے، تمہارے نام کا قرآن سے کچھ رابط ہے ایسا، محمد کہتا رہتا ہوں، تلاوت ہو ہی جاتی ہے، میں نام آقا کا لیتا ہوں، عبادت ہو ہی جاتی ہے، تمہارے حسن کا چرچا ہو چاہے جتنے پردے میں، مگر
عاشق حقیقی ہو زیارت ہو ہی جاتی ہے